دنیا سے دل لگانے والا علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اپنے مال کو زمین پر جمع نہ کرو بلکہ آسمان میں جمع کرو۔ دنیا کو اپنا گھر مت بناؤ کیونکہ تم مسافر ہو۔ جو شخص تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ جو شخص تمہیں ایک رخسار پر تماچا مارے دوسرا رخسار بھی پیش کر دو۔ مغرور مت بنو کیونکہ تم مٹی سے بنے ہو۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو دوسروں کے عیب دیکھنے سے پہلے اپنے عیب دیکھے۔ علم روشنی ہے مگر عمل کے بغیر علم اندھیرا ہے۔ اپنے دشمن سے نفرت نہ کرو بلکہ اس کے لیے دعا کرو۔ جو تمہیں برائی میں مبتلا کرے تم اسے بھلائی سے جواب دو۔ دل وہ آئینہ ہے جو گناہوں سے دھندلا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پرکھو، ان کی باتوں کے مطابق نہیں۔ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ تم دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ جو شخص دل سے پاک ہے وہی اللہ کو دیکھے گا۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ خدا تمہارے چہروں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ جو شخص معاف کرتا ہے وہ سب سے طاقتور ہے۔ قرآن پاک ایسا نور ہے جو دلوں کے بگڑے رنگ اتار دیتا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو یا انسان یا کوئی رشتہ۔ کینہ رکھنے والا سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ دل کی پاکیزگی جسم کی عبادت سے بہتر ہے۔ عاجزی اختیار کرو تاکہ تمہیں عزت ملے۔ حقیقی امیری دل کا غنی ہونا ہے نہ کہ مال کا زیادہ ہونا۔ وقت، دولت اور رشتے ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہوں کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے۔ محبت کا اصل حقدار اللہ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ صبر کی دو ہی صورتیں ہیں، نمبر 1 جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔